نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سامعین کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہوا کہ شب قدر کے موقع کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے تھوڑی دیر لفظ کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ مہینہ ہماری زندگیوں سے نکلتا بھی جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح یہ مہینہ نکل گیا، ہمیں معلوم ہی نہیں چلا، مگر کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس مہینے کو برکت سمجھا، مبارک سمجھا، افضل سمجھا، اور نیکوکاروں میں، نیک صالح لوگوں میں اپنا نام شمار کروا لیا۔ اور کچھ بدقسمت لوگ ہم جیسے ہیں جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کچھ ساعتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہیں، ان کو دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے صحیح طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے دنیا میں آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی والی رات جو ہے یہ صبح صادق تک رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ لیلۃ القدر اس طرح سے نصیب ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سابقہ امتیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو صحابہ چونکہ عمل کے اعتبار سے بڑے ہمیشہ سے فکر مند رہتے تھے کہ ہمیں کس طرح سے کوئی عمل نصیب ہو جائے، نیک عمل نصیب ہو جائے، تو وہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ تو ان کو رنج ہوا کہ وہ امتیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہو کر 500 سال، 1000 سال کی ہوئیں، وہ تو ہم سے زیادہ بڑھ گئے آگے، وہ تو جنت میں سب سے پہلے پہنچ جائیں گے، ہم تو خسارے میں رہ گئے، ہمیں کم عمر نصیب ہوئی، ہم تو کم عمر میں کتنے عمل کریں گے اس مختصر سی عمر میں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ان صحابہ کی اس فکر مندی کی وجہ سے یہ شب قدر اس امت کو نصیب ہوئی. اور یہ شب قدر فرمایا اس میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس رات میں روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور جس کو بھی کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے عمل کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس رات میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. مگر کچھ لوگ اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص عمل کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو وہ برابری پر ہے، کیونکہ اس نے عمل کیے اور فوراً ساتھ میں گناہ کر دیا تو یہ برابری ہو گئی. نہ اس کے نامہ اعمال میں اعمال رہے صالح اور نہ بد اعمالیاں. ایک آدمی جو ہے وہ بد اعمالیاں زیادہ کرتا ہے اور نیک عمل کم کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو نیک عمل بھی نہیں کرتا اور بد اعمالیاں بھی نہیں کرتا، یہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے، برابری میں ہے. تو اصل جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے مرتکب لوگ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس عام رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، عام بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے مشرک، کہ مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرمائیں گے مشرک کی، حالانکہ اس کے سوا جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. اور ساتھ میں دوسری آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب اس کو سمجھانے لگا اے بیٹے شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، بے شک شریک ٹھہرانا بنانا بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان میں فرمایا کہ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مخفی شرک سے بھی بچیں. مخفی شرک کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ موت اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، زندگی اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، مگر ہم نماز چھوڑتے ہیں کس وجہ سے؟ نوکری کے پیچھے لگ کر. تو گویا یہ مخفی شرک ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی معبود حقیقی ہونے کا یقین ہوتا تو ہم سب سے پہلے نماز ادا کرتے، اس کے بعد اپنے دوسرے کاموں میں لگتے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خفیتاً اعلانیاً دونوں طریقے سے شرک سے ہمیشہ دور رہیں. دوسرا فرمایا کینہ رکھنے والا. آپس میں ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کینہ رکھے تو یہ بالکل حرام ہے اور خداوندی رحمت سے محروم کرا دینے کا موجب ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اختیار کرو معاف کر دینے کو اور حکم کرو اچھی بات کا اور منہ موڑ جاہلوں سے. کہ یہ کینہ ایسی چیز ہے کہ یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت والی رات سے، اس عام مغفرت سے جو اس رات میں حاصل ہوتی ہے بندوں کو، سے محروم کر دینے والی چیز ہے یہ کینہ. کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنا، اس کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتے رہنا، ہمیشہ اس کی اچھائی میں، اس کی خوشی میں خوش نہ ہونا، اس کے غم میں خوش ہونا، اس کو گرانے کی باتیں ہمیشہ سوچتے رہنا. قطع رحمی کرنے والا، کہ اس رات میں قطع رحمی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور قطع رحمی کرنے والا کون ہے؟ جو رشتوں کو توڑے، جو آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بلا کسی شرعی عذر کے روٹھ جائے، فرمایا یہ قطع رحمی ہے. پھر فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکانے والا، پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے. کتنی عام سی بات ہے، کتنی معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں. اور آج کل اللہ معاف کرے یہ سنت، جبکہ یہ سنت خاص ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کھلے رکھیں. یہ
عورتوں نے اپنا رکھی ہے اور مردوں نے عورتوں کی سنت کے ٹخنوں کے چھپا کے رکھنا، کہ فرمایا کہ جو شخص مرد اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو ہے جہنم کی آگ اس کے ٹخنوں کو جلائے گی، اور جو عورت ٹخنوں کو کھلا رکھے جہنم کی آگ اس کے ٹخنوں کو جلائے گی۔ تو ایسا شخص بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ ٹخنے چھپانا عورت کے لیے اور ٹخنے کھلے رکھنا مرد کے لیے ضروری ہے، اس کے برعکس یہ تکبر کا بھی موجب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص زنا کرے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جس شخص نے زنا کیا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زنا سے دور رہیں۔ کیا فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ یہ زنا ایسی چیز ہے، اور اس کے ذرائع جو ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ جن چیزوں سے زنا کی خواہش پیدا ہو ان چیزوں سے بھی انسان کا دور رہنا یہ بہت ضروری ہے، انسان کے لیے فرض ہے۔ علم نجوم، ستاروں کا علم رکھ کر اس کے مطابق باتیں بتلانے والا، تقدیریں بتلانے والا، آگے کے مستقبل کی باتیں بتلانے والا، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، کہ شراب پینے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ غیب کی باتیں بتانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور والدین کا نافرمان، قرآن پاک میں 12 مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا۔ فرمایا قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ جو ہے ان کے سامنے تم اف بھی نہ کہنا، تم ان کے سامنے عاجزی کے بازو کو جھکا دینا، تم عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، ان کی بات کو ماننا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ قرآن پاک میں 12 مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس لیے ایسا شخص بھی جو والدین کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سود کھانے والا، رشوت خور، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام گناہوں سے ہم باز رہیں، تاکہ اس رات میں ہماری مغفرت ہو سکے، اور اس رات میں اعمال کریں، نیک اعمال، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ہم نے ایک مستقل ویڈیو بنائی ہے، ہم اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے، آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں، سماعت کر لیں، تاکہ آپ کو ایک عمدہ طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو سکے، اس کے فضائل، مسائل سب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔